کا مقصد شہر فتح کرنا نہیں ہوتا. ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا بھی نہیں ہے. باپ دادے کا دین لوگ اس خوف سے مجلس میں نہیں آتے کہ یہ شیعہ علماء و ذاکرین قرآن حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. سنبھال کے رکھو اپنے مذہب کو. سینے سے لگا کے رکھو اپنے اس دین کو. جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. مسلمانوں جس دین پہ ہو اسی پہ رہو. جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو. لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ. آپ جئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. اس ملک میں چالاکی یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں نے فرنٹ پہ اللہ کو رکھا ہوا ہے اور تبلیغ اپنے فرقے کی کرتے ہیں. روڈ پہ جاؤ گاڑی کے پیچھے لکھا ملے گا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. بازار میں جاؤ دکان پہ سٹیکر لکھا ہوا ہوگا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اگر اللہ کافی ہے پھر پورے دنوں کے مسلمان بنو, اپنے عقیدے پہ ڈٹ جاؤ. جب آذان دو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے آذان ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے. آپ زحمت فرمائیں میری بات کو دھیان دیں. جس بندے کو ماشاءاللہ حد نگاہ تک حسینیوں کا اجتماع ہے, جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی میری قوم کے بچوں کی جان کھاتا ہے کہ شیعوں کی اذان قرآن میں ہے. ہم سے ہماری اذان پوچھنے والوں ہمارا حوصلہ دیکھو. کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا ہے تمہاری اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتا ہے. آپ کوئی بندہ یہ ثابت کرے کبھی آج تک ہم نے بھی پوچھے, کبھی ملت جعفریہ کے کسی عزیز نے, کسی طالب علم نے, کسی اسٹوڈنٹ نے, میری قوم نے نہ تمہیں کبھی پہلے پوچھا ہے نہ پوچھنا ہے, نہ ہمارا پوچھنے کا پروگرام ہے کیونکہ ہم تمہیں بھائی سمجھتے ہیں. بھائیوں کی سادگیاں بھی اچھی لگتی ہیں. تم تو اتنے سادے ہو, اتنے سادہ ہو کہ 1947 میں پاکستان بنا تھا, 2018 آ گیا ہے, تم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے. میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں اگر اللہ کافی ہے اذانیں اللہ تک رکھو. اور یہ اعلان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. ممبر پہ ماشاءاللہ مجھ سے سینئر لوگ بھی موجود ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس جگہ پہ میری پہلی حاضری ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. ہم سب کو دوست سمجھتے ہیں, سب کو بھائی سمجھتے ہیں, لیکن لوگوں کو جب بھی موقع ملتا ہے تنقید شیعوں پہ, جی شیعوں کے قریب نہ جاؤ, یہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
میں ان کے فکر درست کرواتا پھر رہا ہوں. ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. نہیں میرا خیال ہے میں شاید سمجھا نہیں سکتا. میں پوری ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے. اگر اللہ کافی ہے اذان اللہ تک رکھو، اللہ کافی ہے کلمہ اللہ تک رکھو. اچھا حاجی ناصر صاحب، حاضری میری پہلی ہے لیکن جگہ واقعی مقبولیت والی ہے. بندے سو بھی رہے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں. کیا کہنے بھائی آپ کے، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ میں بڑی جلدی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی، میں نے لمبی مجلس نہیں پڑھنی. آپ پریشان ہی نہ ہو جائیں کہ جو بھی ادھر سے آتا ہے لمبا ہی پڑھتا ہے. میں آپ کی سوچوں سے بھی کم پڑھ رہا ہوں. اگر اللہ کافی ہے کلمہ اللہ تک رکھو. اللہ کافی ہے اللہ کی پرائیویٹ عبادت نماز اللہ تک رکھو. لیکن انہیں مصلے پہ کھڑے ہو کے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. کہتے ہیں اللہ کافی ہے اور جب مصلے پہ آتے ہیں پھر حاجی صاحب اللہ کی منتیں کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی. اور تو باہر کہہ رہا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ سے کہہ رہے راستہ ان لوگوں کا دکھا. یہ لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہو رہی؟ بہت جلدی مجھے بات کلوز کرنا ہے. ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے، کوئی شیعہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کا منکر نہیں ہے. ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. ہم اسے اللہ مانتے ہیں جسے علی بھی سجدے کرتا ہے. ہم اللہ کو محمد و آل محمد کا خالق سمجھتے ہیں. لیکن دوستانہ ماحول میں میری صرف یہ اپیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایاکا نعبدو، عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے، لہذا جب عبادت اللہ کی ہے پھر مدد اللہ سے مانگو. میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ بھی ہمارے بالآخر عقیدے کی سچائی بن گیا. میں نے پہلے کہ ہم اللہ کی مدد کے مخالف نہیں ہیں. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین والی آیت اتری تھی رسول اللہ پہ. یا اللہ مدد اترا تھا ضیاء الحق پہ. دیکھیں مجھے ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، مجھے نہیں پتا مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں. ضیاء الحق نیک آدمی تھا. میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا. اور اس دور میں نعرہ بنا یا اللہ مدد کا، تاکہ ذہنوں میں بٹھا دیا جائے کہ شیعہ صرف کافر ہی نہیں ہے، یہ تو مشرک بھی ہیں. یہ اللہ کے مقابلے پہ علی کو مانتے ہیں. لیکن میری جان تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے مذہب کی سچائی بن گیا کہ تو نے یا اللہ مدد کہا یا علی مدد کے مقابلے پہ، حالانکہ نام تیرے پاس اور بھی تھے. نہیں میرا خیال ہے میری بات آپ تک پہنچ نہیں سکتی. مسلمانوں تم نے یا اللہ مدد کہا یا علی مدد کے مقابلے پہ، حالانکہ نام تیرے پاس اور بھی تھے، نام تیرے پاس اور بھی تھے، نام تیرے پاس اور بھی تھے. ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ تیرا یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل بن گیا کہ تو خود مان گیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں ہے. ہمیں صرف اتنا بتاؤ وہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا ہے؟ مذہب بے شک اپنے رکھو،
لیکن صرف اتنا بتاؤ وہ نعمتوں والا خاندان کون سا ہے؟ اگر کوئی نہ بتائے تو اللہ کہ جو نماز پڑھتے ہو تو تمہیں نماز بتا رہی ہے. یہی سبب ہے اہل اسلام بھائیوں کی نماز ختم نہیں ہوتی یا سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ کما جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا نہیں. میں نے لفظ ڈیرے دار کہا ہے مجمع چپ ہے. مجھے تو بابا نزاکت شاہ جی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں. حاجی ناصر عباس کے ڈیرے سے اٹھ کے آپ آئیں پھر آپ کو پتہ نہ چلے ڈیرے داری کیا ہوتی ہے. ڈیرہ بلڈنگ کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرے داری کہتے ہیں. ابراہیم 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 مہمان نواز نبی تھا. مہربانی ابراہیم ابراہیم مہمان نواز نبی تھا. پوری زندگی بغیر مہمان کے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا. اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے تعلق بڑی دور تک ہوتے ہیں. جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کا حلقہ یا احباب بڑا وسیع ہوتا ہے. جو ڈیرے دار ہوتے ہیں ان کی یاریاں دوستیاں بڑی دور تک ہوتی ہیں. ابراہیم ڈیرے دار تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. درود ابراہیم کی جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. مالک آپ کو صحت دے. درود ہوتا ہی آل پہ ہے. وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ملت مسلمہ سے میری اپیل ہے زندگی بہت کم ہے. 4 شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد نہ کرو. جب درود والے قبیلے کا نام لینا پڑے پھر دکان کے تھڑے پہ کھڑے ہو کے امام حسن رضی اللہ نہ کہنا. جب درود والوں کا نام لینا پڑے پھر امام حسین رضی اللہ نہ کہنا. کما صلی تعالی ابراہیم اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم پہ بھیجا ابراہیم کی آل پہ بھیجا. سوبر ترین مجمع نکھرے نتھرے چہرے میرے سامنے. میں ملت کے جید عمائدین سے اپیل کر رہا ہوں ملت مسلمہ کے دوستوں سے کہ صدیوں سے ابراہیمی کو راضی کر رہے ہو یار. جب اچھے موڈ تو درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. جبکہ نماز میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ بندے تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں جو صبح کی 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا کے نمازیوں سے پھر پوچھتے ہیں یہ موڈ ہوئے تے اور پڑھا دیں. اگر نہیں یا علی اگر اتنی گنجائش موجود ہے پھر درود میں باب آدم کو راضی کر لو. کبھی درود اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. تیرا مولوی تجھے کچا کھا جائے گا. وہ کہے گا مت ماری گئی ہے. آدم کی اولاد پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے مولوی جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے.
جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے۔ کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے، کوئی شیعہ رسول اللہ کی رسالت کا منکر نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھ لیتی، پاکستان میں مرزائی کوئی نہ ہوتا۔ آج دنیا تحریک ختم نبوت کا پلیٹ فارم استعمال کر کے اپنی قیادتیں جگاتے پھر رہے ہیں۔ انہیں 1974 یاد نہیں ہے جب اس ملک پاکستان میں مرزائیوں نے تحریک ختم نبوت کے جواب میں مرزا غلام احمد کے جانشین خلیفہ مرزا ناصر نے ربوے میں بیٹھ کے پاکستان کے مولویوں کو چیلنج دیا تھا کہ مرزائیوں کو قتل نہ کرو، اگر تمہیں تحریک ختم نبوت پہ ناز ہے تو ٹی وی پہ آ کے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو، ہم مرزائی ثابت کریں گے کہ ختم نبوت میں گنجائش موجود ہے۔ حد نگاہ تک جیتا جاگتا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ مرزائیوں نے پاکستان کے مولویوں کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا اور پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ پورے ملک میں سناٹا تھا۔ حافظ آپ کا اگر ساتھ دے رہے، بچوں کے ذہن میں نہیں ہوگا، بزرگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، بے نظیر کے بابا ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی بات ہے، مرزائیوں کے خلاف سارے مسلمانوں نے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے تحریک چلا دی، اور جب مرزائیوں نے ٹی وی پہ آ کے مناظرے کا چیلنج دیا تو پاکستان پنجاب کے خصوصاً مولوی مل کے لاہور ختم نبوت کے ہیڈ کوارٹر میں گئے۔ وہاں شورش کاشمیری ہوتا تھا جو ڈیل کرتا تھا ختم نبوت کے پورے پلیٹ فارم کو۔ مولویوں نے جا کے شورش کاشمیری سے کہا کہ کام خراب ہو گیا ہے، مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے۔ تو شورش کاشمیری نے یہ فقرے کہے تھے، مناظرے کا چیلنج قبول کرو، مناظرہ تو تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں۔ آپ جی ہیں زحمت فرما لیں ذرا، چیلنج قبول کرو، جگہ کا تعین کرو، تاریخ کا تعین کرو، مرزائیوں کے مناظرے کا چیلنج قبول کرو۔ تب ان ملک پاکستان کے مولویوں کے یہ فکرے تھے، شورش صاحب علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے، لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے لہذا شیعوں کے مولوی اسماعیل سے رابطہ کرنا پڑا ہے۔ یہ زندہ تاریخ ہے، زندہ تاریخ ہے۔ شورش کاشمیری کو بسم اللہ شورش کاشمیری کو مبلغ اعظم شیعہ مناظر ہمارے استاد محترم مولانا اسماعیل کا نمبر دیا گیا، اور شورش کاشمیری نے ٹیلی فون پہ پہلے فقرے یہ کہے تھے، مولوی اسماعیل ہم پہ مشکل بن گئی ہے اور تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہماری مشکل آسان کرنے آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا۔ آج دنیا کہتی ہے شیعہ کیا جانے نبی کیا ہے، انہیں نبوت کا پتہ نہیں ہے، یہ نبی کو مانتے نہیں ہے۔ 1974 میں جب شورش کاشمیری نے مولانا اسماعیل شیعہ مناظر سے کہا تھا کہ آپ ٹی وی پہ آ کے مرزائیوں سے مناظرہ کریں، ہماری مشکل کشائی کریں، شیعہ مناظر کا جواب یہ تھا، شورش کاشمیری میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے، میرے مولا کے مولا کا ہے، میرے مولا کے مولا کا ہے۔ میں اسلام آباد آنے کو تیار ہوں لیکن ٹیلی فون پہ نہیں آؤں گا، ان مولویوں کو میرے دروازے پہ بھیجو تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے۔
متوجہ سرکار، اللہ میرا جانتا ہے جب یہ سارے علماء مل کے گئے تھے، ہمیں فخر ہے اپنے مذہب شیعہ پہ۔ مبلغ اعظم شیعہ مناظر کتابوں کا بکس لے کے، کتابوں کے بکس لے کے جب اسلام آباد گئے تھے، وہاں حال میں علامہ شاہ احمد نورانی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں علامہ مفتی محمود فضل الرحمان کے بابا وہ بھی موجود تھے، دیگر علماء بھی تھے، اور ان علماء اسلام میں مرزائیوں کا خلیفہ مرزا ناصر بھی تھا۔ جب شیعہ قوم کا مرد مجاہد کتابیں لے کے اسلام آباد والے حال میں داخل ہوا، اللہ میرا جانتا ہے سارے علماء اسلام بیٹھے رہ گئے۔ مرزائیوں کے خلیفے نے کھڑے ہو کے کہا، اسماعیل تو کیسے آ گیا؟ اسماعیل فرماتا تو نے چیلنج دیا تھا، میں مناظرہ ختم نبوت کے موضوع پہ کرنے آیا ہوں۔ مرزائیوں کے خلیفے کے فکرے تھے، اسماعیل کتابیں لے کے واپس چلے جاؤ، ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو نہیں دیا تھا۔ کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے۔ حاجی صاحب بغیر سوزیاں دے بھی یاد ماشاءاللہ، بہت میں ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری عزت رکھ لی بھائی۔ آپ جی ہیں زندہ و سلامت رہے۔ بات میں کلوز کر رہا ہوں، جن پہ نمازوں میں مسلمانوں درود پڑھتے ہو، امام حسین رضی اللہ نہیں۔ مجھے حاجی صاحب ہمارے اس علاقہ میں بارڈر کا ایک ضلع نارووال ہے، مجلس پڑھ کے میں نکلا، گاڑی میں بیٹھنے لگا، ایک صاحب نے کہا جی میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں، میں نے آپ سے بات کرنی، میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے جی آپ نے ابھی کہا ہے کہ امام حسن کو رضی اللہ نہ کہو، امام حسین کو رضی اللہ نہ کہو۔ میں نے کہا، کہنے لگا ہمیں شیعوں والی چالاکیاں نہیں آتی، ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں، ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی۔ آپ نے کہیں حضور کو رضی اللہ نہیں کہہ دیا۔ کہنے لگے اتنے بھی پاگل نہیں ہیں، نبی کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ تو درود پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ اچھا وقت ہی تمام ہو گیا، بار بار میرے ذہن میں حضرت ضیاء الحق کی آ رہے ہیں۔ ضیاء الحق سے پہلے علی اس ملک کے سلیبس میں کرم اللہ وجہہ تھے۔ یہ اس موصوف نے آ کے سسٹم بنا دیا کہ نو سب رضی اللہ ہے۔ کوثر نیازی انڈیا میں تقریر کر رہے تھے، ویڈیو ریکارڈ میں بات محفوظ ہے۔ مولانا کوثر نیازی مذہبی امور کے وزیر تھے بھٹو دور میں۔ کوثر نیازی نے تقریر کرتے ہوئے انڈیا میں صحابہ کرام کا نام لیا تو رضی اللہ کہا، اور جب امیر ممکنات مولا کائنات کا نام آیا تو کرم اللہ وجہہ کہا۔ اسٹیج پہ فوری چٹا گئی، یہ ویڈیو میں محفوظ ہے۔ لفظ یہ تھے کوثر نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آ کے تفریق پیدا نہ کریں، یا سب کو کرم اللہ کہیں، یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں۔ کوثر نیازی نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں سب کو کرم اللہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو۔ بس ہم صرف یہ چاہتے ہیں مسلمانوں جو جس کا مقام ہے۔ میں نے معذرت چاہ رہا ہوں آپ کی طرف دیکھے نہیں، نہ ماشاءاللہ نہ سبحان اللہ، انا للہ پڑھ لیں آپ، مطلب سجے کھبے بیٹھے بیدار ہوں گے تو باقی مجمع بھی بیدار ہے۔ آخری میں فقرے کہہ رہا ہوں،
آل نبی کا جو مقام ہے انہیں وہی مقام دو. ہم صحابہ کے بعد تو صحابہ کرام کا مقام دینے کے لیے تیار ہیں. صحابہ رضی اللہ ہے, صحابہ رضی اللہ ہے, حسین رضی اللہ نہیں. کچھی کا میرے خیال ہے بہت بڑا اجتماع, بلکہ ملک کا نمائندہ اجتماع ہے. ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں, ہم دشمن صحابہ نہیں ہیں, لیکن اپیل کرتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو. آج دیواروں پہ صحابہ اور اہل بیت کو اکٹھا لکھنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ صحابہ اور اہل بیت برابر ہے. یہ برابر نہیں ہے, یہ فرق قیامت تک رہے گا. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے, حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے یہ بیٹا محمد کا ہے. آپ جیئے, آپ جیئے, آپ جیئے. 3 دن مبلغ اعظم کا قاضی سید الرحمن سے مناظرہ اس موضوع پہ رہا کہ بی بی حق مانگنے گئی ہے. 3 دن قاضی سید الرحمن انکار کرتا رہا کہ محمد کی بیٹی نے حق نہیں مانگا. گئی بھی نہیں, بی بی حق مانگنے نہیں گئے. تیسرے دن مبلغ اعظم نے کہا قاضی لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرو, قرآن تیری میز پہ ہے, سر پہ رکھ لے. صحیح بخاری سینے سے لگا کے کعبے کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ کہہ دے بی بی حق مانگنے نہیں گئی. قاضی تو قرآن اٹھا کے کہہ دے میں اسماعیل اپنی شکست بھی لکھ دوں گا, تیرا مذہب قبول کر لوں گا. قاضی صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ بندے تھانے کچہریوں میں قرآن اٹھا لیتے ہیں, پنچایتوں میں قرآن اٹھا لیتے ہیں, کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا. آج شیعوں کے سب سے بڑے مبلغ اعظم کو شکست دینی. قاضی مرحوم کہتے ہیں اسماعیل اپنی بات پہ قائم ہو, اگر میں قرآن اٹھا کے کہہ دوں کہ بی بی حق مانگنے نہیں گئی, اور اسماعیل کہتے ہیں قاضی میں قائم. سید الرحمن مرحوم نے قرآن ٹیبل سے اٹھا کے سر پہ رکھا, صحیح بخاری سینے سے لگا, کعبے کی طرف منہ کر کے. ابھی قاضی سید الرحمن کھڑے ہی ہوئے تھے یا مولوی اسماعیل کی آواز آئی اچھا بی بی تیری قسمت. آباد رہو یار, آباد رہو. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ میرے بھائی. مبلغ اعظم نے ایک ہی فکرہ کہا اچھا بی بی, اچھا بی بی تیری قسمت, اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ میں تیری. قرآن قاضی کے سر پہ تھا, فکرے 2 مبلغ اعظم نے کہے اچھا بی بی تیری قسمت, اس سے زیادہ میں تیری وکالت کر ہی نہیں سکتا. قرآن قاضی کے سر پہ تھا, چیخے مار کے کہتا لوگو اسماعیل سچ کہہ رہا ہے, محمد کی بیٹی حق مانگنے آئی تھی اور باپ کے نوکر جھڑکتے رہ گئے. مسلمانوں درد یہی رلاتا ہے. بندہ کہتا ہے شیعہ روتے کیوں ہیں, کلیجے پتھر کے نہیں ہیں, پردے میں میری مائیں بہنیں خواتین موجود ہوں گی, معاشرتی زندگی ہے, آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں, میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. کوئی خاتون وہ اللہ رسول کی قسم تو اٹھا لیتی ہے, لیکن کوئی بی بی, کوئی خاتون اپنے بچوں کی قسم نہیں اٹھاتی. ہائے غربت بی بی زہرا کی, ہائے غربت جناب زہرا کی. بھرے دربار میں بی بی نے ایک ہاتھ حسن کے سر پہ رکھا, دوسرا ہاتھ حسین کے سر پہ رکھ کے رو کے کہتی ہے مجھے بچوں کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی.